of Pakistan. We know that our contribution is limited. We know that what we do is a drop in the ocean of the needs, but we are totally committed, and Pakistan is a country that I have in my heart. I would like to express my enormous appreciation in this coordination center to all those women and men that have been working tirelessly to support the victims of this unprecedented natural disaster. پاکستان میرے دل میں ہے، سیلاب متاثرہ عوام سے دلی ہمدردی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا سیلاب متاثرین کی داد رسی کے لیے دورہ پاکستان۔ NFRCC میں خطاب، کہا امدادی کارروائیوں میں مصروف افراد کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے، لاکھوں متاثرین کو کھانا اور امداد فراہم کی جا رہی ہے، لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا اولین ترجیح تھی۔ To provide relief and rescue to these millions of people, to be very exact, 33 million people are absolutely in dire conditions in the entire country. As we speak, efforts are in full gear. People are being removed to safe places. Food and shelter being offered. زور پانی کا دباؤ برقرار، دباؤ کم کرنے کے لیے کرمپور بچاؤ بند کو بھی کٹ لگا دیا گیا۔ سہون کی 10 یونین کونسلز زیر عام، پاک فوج کا ریسکیو آپریشن جاری۔ دریائے سندھ میں طغیانی برقرار، کمبر شہادات کوٹ سیلابی ریلوں اور بارشوں کے باعث تباہی کا شکار۔ سینکڑوں دیہات کا زمینی رابطہ منقطع، سیلابی پانی میں گھرے متاثرین اپنے گھروں میں محصور۔ پیر محل کی نہر گوگیرا برانچ میں شگاف پڑ گیا، کئی ایکڑ کھڑی فصلیں تباہ ہونے کا خدشہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کی ملاقات، سیلاب کی تباہ کاریوں کے حوالے سے بات چیت۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم ہاؤس آمد پر انطونیو گوتریس کا استقبال کیا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ آج نیشنل فلڈ رسپانس اینڈ کوارڈینیشن سینٹر کا دورہ کریں گے۔ سیلاب سے ہونے والی تباہی بارے بریفنگ ہوگی۔ وفاقی سرکاری ملازمین کی 2 دن کی تنخواہ کی کٹوتی کا فیصلہ، رقم وزیر اعظم سیلاب ریلیف فنڈ 2022 میں جمع کرائی جائے گی۔ وزیر اعظم نے اسمبلی کی کابینہ سے منظوری کی اجازت دے دی۔ وزارتوں، ڈویژنز، حکومتی ماتحت اداروں کے سرکاری ملازمین سے کٹوتی کی جائے گی۔ لاپتہ افراد بہت بڑا ایشو، ریاست کا وہ رد عمل نہیں آ رہا جو ریاست کی ذمہ داری ہے، بہت پیچیدہ صورتحال ہے۔ ایک بھی شخص اگر لاپتہ ہوتا ہے تو چیف ایگزیکٹو براہ راست ذمہ دار ہے۔ یہ ایک دوسرے پر الزامات کا نہیں بلکہ خود احتسابی کا وقت ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے درخواستوں پر سماعت کے دوران ریمارکس، حکومتی کمیٹی کو 2 ماہ کا وقت دے دیا، سماعت 14 نومبر تک ملتوی۔ پاکستان تحریک انصاف کے MNA شکور شاد کے استعفے کا مراسلہ معطل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا شکور شاد کو اسمبلی اجلاس میں شرکت کا حکم۔ شکور شاد نے پارٹی سے اظہار یکجہتی کے لیے استعفے پر دستخط کیے۔ اسپیکر نے نوٹس بھیجا، طبیعت ناسازی کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکا، وکیل کا موقف۔ بغیر پیش ہوئے ہی اسپیکر نے استعفیٰ منظور کر لیا۔ کیا آپ نے اس ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ پڑھا ہے؟ پھر تو پاکستان تحریک انصاف کے سارے استعفے مشکوک ہو گئے، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ اور کورونا کے وار تھم نہ سکے، قاتل وائرس مزید 4 افراد کی جان لے گیا۔ 24 گھنٹے میں 160 نئے کیس رپورٹ۔ کورونا مثبت کیسز کی شرح 1.03% ریکارڈ، 98 مریضوں کی حالت تشویش۔ لاپتہ افراد کمیٹی کی خود سربراہی کروں گا، جو رپورٹ پیش ہوگی کہانی نہیں بلکہ حقائق پر مبنی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیان، کہا گزشتہ 4 سالوں میں مجھے 2 بار جیل میں ڈالا گیا، اس ملک کی عدالتوں کو جواب دہ ہوں۔ جس ڈکٹیٹر کی بات ہو رہی ہے، میں اور میرا بھائی بھی اس کے متاثرہ ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سیلاب متاثرین کے درد بانٹنے پاکستان پہنچ گئے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہینا ربانی کھر نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ انطونیو گوتریس سیلاب زدگان سے ملاقات کریں گے۔ عالمی برادری سے بھی تعاون کی اپیل۔
ट्वीट में कहा, आलमी बरादरी पाकिस्तान के लिए बड़े पैमाने पर ताउन करे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा आज NFRCC का दौरा भी करेंगे। मंछर झील में मुंह जोर पानी का दबाव बरकरार। दबाव कम करने के लिए करमपुर बचाओ बंद को भी कट लगा दिया गया। सिहवन की 10 यूनियन काउंसिल ज़ेर-ए-आब। मंछर झील का पानी दरियाए सिंध में दाखिल होने लगा। दरियाए सिंध में तुग़यानी बरकरार। कंबर शहदाद कोट सैलाबी रैलों और बारिशों के बायस तबाही का शिकार। सैकड़ों देहात का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। सैलाबी पानी में घिरे मुतासरीन अपने घरों में महसूस। खैरपुर नाथन शाह में सैलाब मजीद 3 अफराद की जान ले गया। नवाही गांव गलन लंडर में सांप के काटने से एक शख्स जाँ बहक। सैलाबी पानी बीमारियां फैलाने लगा। मुतासरीन नई मुश्किल में घिर गए। डेंगू, मलेरिया, डायरिया, स्किन एलर्जी समेत कई बीमारियों ने पंजे गाड़ लिए। बच्चे ज्यादा मुतासिर। अस्पतालों के वार्ड्स भर गए। अद्वियात की भी किल्लत। बारिश और लैंडस्लाइडिंग से बंद बहरीन से कलाम तक सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इंतजामिया की सड़क पर हैवी ट्रैफिक को इस्तेमाल से गुरेज करने की हिदायत। सैलाब से पाकिस्तान में बड़ी तबाही हुई। ये तबाही माहौलियाती तब्दीली का सबूत है। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर की 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, माहौलियाती तब्दीली दुनिया को दरपेश अहम तरीन चैलेंजेस में से एक है। वज़ीर माहौलियात शेरी रहमान का किरदार काबिल तारीफ है। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिकेट की बात पर बेसाख्ता उर्दू बोल पड़े। We will love the sports. We will be delighted when England beat Pakistan by, those 2 sixes. Ben Stokes, chakalagaka right at the end. Very exciting cricket. There's no doubt about it. इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर पुलिस ड्राइवर की गफलत। DIG ऑपरेशंस के ड्राइवर ने गाड़ी सहाफी पर चढ़ा दी। एहलकार ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन पर मगन था। जख्मी सहाफी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मंछर झील में पानी का दबाव बरकरार। दबाव कम करने के लिए करमपुर बचाओ बंद को भी कट लगा दिया गया। मंछर झील का पानी दरिया सिंध में दाखिल होने लगा। पानी के बाद सिहवन का दादू और लाड़काना से जमीनी राबता मुनक़ता। कट लगने के बाद इंडस हाईवे पर पुल गिर गया। सक्खर से हैदराबाद सुपर हाईवे पर भी दबाव। दरियाए सिंध में तुग़यानी बरकरार। कंबर शहदाद कोट सैलाबी रैले और बारिशों के बायस तबाही का शिकार। सैलाबी रैलों से सैकड़ों देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। कई फीट पानी के बायस गाड़ियों और बसों की जगह कश्तियों ने ले ली। सैलाबी पानी में घिरे मुतासरीन अपने घरों में महसूर होकर रह गए।